بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. جناب فخر امام صاحب, جمشید چیمہ صاحب, فیڈرل اور پروونشل منسٹرز, ممبر پارلیمنٹس اور پاکستان کی جو ریڑھ کی ہڈی میرے کسان, آج جو ہمارا مقصد اس کسان کانفرنس کو آپ سب کو یہاں بلانا تھا, اس کا مقصد یہ کہ ہم اپنے ملک کو, اپنے کسانوں کو تو ڈائریکشن دیں, لیکن ملک کو بھی اس چیز کا احساس دلوائیں کہ اب یہ آنے والا وقت وہ نہیں ہے جو پیچھے گزر چکا ہے. پاکستان کو بڑے نئے چیلنجز ہیں, اور جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی. ہم نے اس پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کی, 40 لاکھ ٹن. اس کا خرچہ جو ہمیں فورن ایکسچینج میں دینا پڑا وہ اس ملک میں جو پہلی ڈالرز کی کمی ہے, تو وہ سوچیں کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے, آبادی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے بچوں میں تو ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہیں, اور جس ریٹ پہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ یہ اگلے 5 سال 10 سال 15 سال ہم کیسے اپنی آبادی کے لیے اناج پیدا کریں گے. تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے احساس دلوانے کے لیے کہ ایک انسانی معاشرہ وہ جب اس چیز کا سامنا کرتا ہے کہ آگے جا کے مجھے خطرہ ہے, جب انسان کی جو انگریزی میں ٹرم یوز کی جاتی ہے سروائیول انسٹنکٹ, کہ جب اس کو خطرہ نظر آتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے انسان کہ میں اب کیا کروں گا اس کا. تو ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ابھی سے وہ قدم اٹھانے چاہیے کہ اگر ہم نے آگے اپنے لوگوں کو, اس قوم کو بچانا ہے جو مسئلے مسائل آنے والے ہیں. تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی ہے. ایک ملک جو اپنے لوگوں کو پوری طرح اناج نہ پرووائڈ کر سکے, جس ملک میں لوگ بھوکے ہوں, بچے سٹنٹڈ ہوں, یہ سٹنٹڈ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے تقریباً 40% بچے, 40% پاکستان کے بچے وہ اپنے پورے نہ قد پہ پہنچ سکتے ہیں یا ان کی برین پوری طرح اس طرح بڑھتی ہے کیونکہ ان کو غذا پوری نہیں ملتی. یہ بہت خوفناک فگر ہے. پہلی دفعہ اس کے لیے ہم اب احساس پروگرام میں ایک نیوٹریشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے 3 سال تک بچوں کی غذا پوری کرنی ہے تاکہ وہ سٹنٹڈ نہ ہو, کیونکہ تو زندگی میں تو وہ پیچھے رہ گئے نا, کہ اگر نہ ان کا برین صحیح طرح ڈیولپ ہوگا اور نہ ان کا جسم, تو زندگی کی ریس میں تو پہلے وہ پیچھے رہ گئے. تو یہ صرف یہی نہیں ہے, دودھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. میں نے جب آیا تو مجھے کہیں سے کمپلین آئی کہ جی دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا. میں نے چیک کروایا, پتہ چلا زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے جو پیکٹ میں نہیں ہے وہ کنٹامنیٹڈ ہے. کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروائی گئی تو پتہ چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے. واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا, یوریا ڈالا جا رہا تھا, عجیب عجیب چیزیں. سوچیں کہ یہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی جو اس کی گروتھ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دودھ ہے وہی اس کو خالص نہیں مل رہا. جب ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی. جب خالص دودھ کے اوپر زور لگایا تو جب چیک کیا شہروں کے اندر جو دودھ آتا ہے
جب اس کو چیک کیا گیا تو شہروں میں دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی. تو پھر سمجھ آئی کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں. پھر اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ ہماری جو گائے بھینسیں جو دودھ دیتی ہیں وہ 6 گنا کم ہیں اور ملکوں سے, چائنا سے, یورپ سے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ پھر جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی جو ہماری گائے بھینسیں ان کی جینز ٹھیک کریں تاکہ یہاں بھی پیداوار بڑھ جائے. وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا, صرف ہمیں اس کے لیے امپورٹ کرنی تھی باہر سے جو سپرم استعمال ہوتا ہے گائے بھینسوں کی جینز ٹھیک کرنے کے لیے. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, لیکن کبھی توجہ ہی نہیں دی گئی. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ پاکستان کا ہے, ایک میں انگریزی کی ٹرم ہے ایلیٹ کیپچر. یا جو ملک ہمارا بنا وہ سب کے لیے نہیں بنا, وہ چھوٹے سے طبقے نے کیپچر کر لیا اس ملک کو, وسائل کو بھی, ساری اچھی سہولتیں ان کے لیے, مراعات ان کے لیے. کبھی کسی نے چینج کرنے کی کوشش نہیں کی. دیکھیں جب انگریز آیا تھا, انگریز کی غلامی کیا تھی؟ انگریز نے اپنے لیے ایک اسپیشل سسٹم بنائے ہوئے تھے. وہ کنٹونمنٹس میں رہتے تھے, وہاں عام یہاں کے ہندوستانی نہیں جا سکتے تھے. ان کی اپنی سٹینڈرڈ تھی, ان کی تنخواہیں مفت تھی, وہ زیادہ وہ حکمران تھے. ہمارے پیسوں کے اوپر وہ بادشاہ بن کے رہتے تھے, ہم غلام تھے. لیکن جب ہمیں آزادی ملی تو ہمیں کرنا یہ چاہیے تھا کہ ہمارے جو حکمران آئے انہوں نے پھر سب کو بیچ میں, جس کو انکلوسیو کہتے ہیں, سب کو شامل کرنا چاہیے تھا پاکستان کی ترقی میں. وہ نہیں ہوا. انگلش میڈیم ایجوکیشن, میں جب پڑھا تھا تھوڑے سے تھے انگلش میڈیم سکول, باقی اردو میڈیم, سارا انٹلیکچوئل اردو میڈیم سے آتا تھا. دیکھتے دیکھتے انگلش میڈیم بڑھتے گئے اور اردو میڈیم کی سٹینڈرڈ گرتی گئی سرکاری اسکولوں کی. پہلے سارے بہترین جو اسکالر سرکاری اسکولوں سے آتے تھے, وہ سرکاری اسکولوں کی سٹینڈرڈ گر گئی. تھوڑے سے لوگوں کے لیے پرائیویٹ انگلش اسکول بن گئے, اچھی تعلیم اور نوکریاں ان کے لیے. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے 21ویں صدی میں جائے گا. اور یہ ہر چیز یہی مسئلہ آیا. ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بھلے تھے, وہ پیچھے رہ گئے, پرائیویٹ ہسپتال بن گئے, پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتال, بیچارے عام عوام گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جس کی سٹینڈرڈ کچھ نہیں تھی. انصاف کا نظام بھی کیا ہوا؟ وکیل ہیں, مہنگے وکیل ہیں تو انصاف ہے. غریب کمزور آدمی جب طاقتور کے سامنے عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے. قبضہ گروپ بن گئے, کیسز زمین کا کیس ہی نہیں حل ہوتا تھا, قبضے شروع ہو گئے. ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی, پیچھے رہ گیا, تھوڑے سے لوگ اوپر چلے گئے, اچھی نوکری تھوڑی سی ایلیٹ کے لیے. تو جو ہماری زراعت تھی ادھر بھی یہی ہوا. اصل تو زیادہ تر ہمارے کسان تو چھوٹے ہیں, چھوٹی لینڈ ہولڈنگز کے, جو بڑے بھی تھے آہستہ آہستہ زمین بڑھتی وہ چھوٹی چھوٹی لینڈ ہولڈنگز ہو گئی. تو جو چھوٹے کسان تھے ان کی جب تک ان کی مدد نہ ہم کرتے, ان کے پاس تو وسائل نہیں تھے کہ وہ سیڈ اچھی سی دنیا سے ڈیولپ کرتے یا لے کے آتے یا امپورٹ کرتے. ان کے پاس تو پیسہ نہیں تھا, کریڈٹ نہیں تھا, ان کے پاس تو اتنے پیسے نہیں کہ وہ پیسہ خرچ کر کے اپنی زمین کی پیداوار بڑھاتے, نہ وہ مارکیٹ کر سکتے. وہ فصل جلدی اگر نہیں بیچتے تو ان کے پاس سٹوریج ہی نہیں تھی, تو اس کے لیے بیچ میں آڑتی آ گیا. نہ ان کو کیپٹل, نہ ان کو پیسے ملتے تھے, نہ ان کے پاس سٹوریج تھی, تو ان سے سستی چیزیں خریدتے اور وہ مہنگی بیچتے تھے. اور پھر جو وہ انپوٹس کے لیے چیزیں خریدتے تھے وہ مہنگی ہوتی تھی بنسبت طاقتور کے. تو ہر جگہ جو سسٹم تھا اس نے چھوٹے کو پیچھے چھوڑ گئی ریس میں. اور جو انسانی معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانیت ہوتی ہے, وہ پہلی چیز اس کی حکومت دیکھتی کمزور طبقے کو ہے. میں اس لیے بار بار مثال دیتا ہوں, میں جب اقتدار میں نہیں آئے تو میں کبھی مدینہ کی ریاست کی نہیں بات کرتا تھا, میں صرف اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتا تھا. اور پھر میں جو 3 اصول تھے مدینہ کی ریاست کے, جسے جو بنیاد رکھی گئی مسلمانوں کی عظمت کی, جب امامت کی انہوں نے دنیا کی کئی سو سال,
وہ تھا انصاف، انسانیت اور خودداری۔ جو مدینہ کی ریاست تھی اس نے کیا کیا تھا جو باقی مختلف تھا دنیا میں؟ انہوں نے سب سے پہلے نچلے طبقے کو اٹھایا تھا۔ اور جو چائنا کی آج دنیا میں سب سے تیزی سے اوپر جا رہا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اپنے پچھلے 35 سال میں جب 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا تو تب وہ سپر پاور بنے۔ اور انہوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے اپنے کسانوں کی، چائنا میں بھی چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز تھی، غربت اصل میں دیہاتوں میں تھی، تو چائنا نے اپنے ملک کو اٹھانے کے لیے وہ چھوٹے کسانوں کی مدد کی، جو کہ ہمیں 74 سال پہلے شروع کر دینی چاہیے تھی، جو ہم نے نہیں کی۔ تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن جمشید چیمہ نے کی اور منسٹر فخر امام نے آپ کے سامنے جو زراعت کے اوپر بات کی، میں صرف اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے آگے، یہ یقین ڈال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل انسیکیورٹی بن جائے گی۔ ہم اگر اپنے لوگوں کو، کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح معنی میں غذا نہیں دے سکتی، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بھوکے لوگ اگر آپ کے قوم میں اگر 15، 20، 30، 40% بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے، اور لانا بھی چاہیے۔ وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی، ان کی غذا پوری نہیں کر سکتی۔ لہذا آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہم اپنے لوگوں کا، ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، لیکن اس ریٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو آگے بجائے یہ کہ ہمارے آگے کھانے کی انسیکیورٹی ہو، ہمارے پاس کھانا نہ ہو، ہم ایکسپورٹر بن جائیں۔ تو میں آج آپ سارے کسانوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، اور شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا، میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی اس انسان کو صلاحیت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے عظیم مخلوق۔ اس نے ہمارے میں جب فرشتوں کو کہا کہ تمہارے پاس، تمہیں بھی نہیں وہ طاقت دی، جو صلاحیت دی جو انسان کو دی، اس کا مطلب ہم سب میں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو کسی اور اس میں مخلوق کو نہیں دی۔ لیکن اس صلاحیت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں، وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ مثلا ایڈمنڈ ہلری نے فیصلہ کیا، جو پہلا آدمی چڑھا تھا سب سے اونچے پہاڑ پہ، کہ میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ یاد رکھیں اس سے پہلے جنہوں نے بھی ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی، یا وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے، تو جان کی اس کو بازی لگانی پڑی، لیکن اس نے فیصلہ کیا میں نے چڑھنا ہے۔ تو انسان کامیابی تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، کشتیاں جلا دیتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کو، جو ہم ایک غلط راستے پہ چڑھ گئے، جب ہم نے ایڈ کے اوپر جس طرح ایک منشیات لینے والے کو جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، ہمیں بھی ایڈ کی ایڈکشن ہو گئی۔ جب ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کے ایڈ لے کے اور قرضے لے کے گزارا کرتے تھے تو ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئی
جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈپینڈ کرتے. اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا. ابھی آپ کو جمشید چیبہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں اگ سکتی ہیں یہاں, کتنی, سارا بلوچستان کا بتایا. کسی نے سوچا ہی نہیں اچھا جی بلوچستان تو وہاں تو بارش ہی نہیں ہے, اس کی کسی نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس بھی بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں. ایسے جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو حالانکہ وہ ہم اسرائیل کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ظلم کیا انہوں نے فلسطینیوں پہ, لیکن انہوں نے اس ریگستان کے اندر جو ٹیکنیکس استعمال کیے پانی کی, جو اس نے ریگستان میں جس طرح کی چیزیں اگائی ہیں, تو ہمارے پاس تو وہ اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے کیونکہ وہاں علاقہ تھوڑا تھا, بارش بھی نہیں تھی, تو انہوں نے اپنا ذہن لڑا کے اسی ریگستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم اللہ کے ایک وہ یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے. 12 موسم ہے یہاں, اوپر سے شروع کریں آپ کاراکورم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہم ہر قسم کی کچھ بھی اگا سکتے ہیں, پھل اگا سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں, لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف. آسان تھا وہی جو موہنجو دارو کے زمانے سے جس طرح کی کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے, کسی نے کوشش ہی نہیں کی. تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی, کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی, زوننگ کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیولپ کرنا ہے, بیج کو ڈیولپ, ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے. شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر میں شامل کر لیا ہے زراعت کو, کہ ادھر کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں. فخر مامن نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراعت کے, اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں حال ہے. تو ہر چین تو اس میں کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا, سب سے زیادہ مدد انہوں نے چھوٹے کسان پہ کی تھی. اور جب میں چائنا گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا ہے, تو انہوں نے ہمیں پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے, کیسے انہوں نے ان کی مدد کی, کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکیٹ کیا اس کا, یعنی ہر سٹیج انہوں نے ہمیں بتائی. تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی, اور آج ہمارے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے, تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پہ کسانوں کی تو مدد کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے, کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ قرضے نہیں, بینک اس کو وہ قرضے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو. اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں. جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخوا میں آئے گا, کسان کارڈ, یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے. اس سے ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی کسانوں کے پاس, یعنی کسی کے ذریعے نہیں جائے گی بلکہ ڈائریکٹ جائے گی سبسڈی. اور یہ کسان کارڈ انشاءاللہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ہم پوری ٹریننگ دیں گے اپنے چھوٹے کسانوں کو, وہ بھی ہم نے پورا پلان بنایا ہوا کہ کیسے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنیکس, ہمارے لوگ جائیں گے کسانوں کو مدد کریں گے, سمجھائیں گے کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کیا ہیں, اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. ایک منٹ نہیں, ابھی نہیں, ختم کر کے. تو میں نے جو آج اس کسان کنونشن سے جو آپ سے جو آخر میں بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس زمین ہے, اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے, چولستان میں خالی پڑی ہے, بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے. کبھی
قبائلی علاقے جو اب پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے, جو ایکس فاٹا ہے, ادھر زمین پڑی ہے. وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا. جس طرح اب ایک زیتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں. میں نے جب میں وہاں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنا زیادہ, اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زیتون بھی اگ سکتا ہے, وہ درخت بھی, اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ, چند سالوں کے اندر ہم آلیو آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں. تو میرے میں پورا یہ اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ ایک دفعہ ہم مدد کریں لوگوں کی. ہمارا کام ہے ساری دنیا سے لیٹسٹ انفارمیشن لائیں کسانوں کے لیے, لیٹسٹ ٹیکنیکس لے کے آئیں آپ کے لیے, زوننگ کروائیں کہ کیا کیا اگ سکتا ہے. مثلا میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈو لگایا اور میں حیران ہو گیا کہ جتنا بہترین ایووکاڈو اس علاقے میں اگتا ہے. اب ایووکاڈو وہ سبزی ہے جو ساری سبزیوں میں سے سب سے مہنگی سبزی سمجھی جاتی ہے. تو وہ تو ہم یہ علاقہ بالکل زبردست ہے ایووکاڈو کے لیے, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں صرف ہم نے جو آج تک اپنا ذہن ہی نہیں لڑایا اس طرف, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی یہ ملک ہمیں نعمت دی ہے. ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کا کیسے پوری طرح اس کا شکر ادا کیسے کریں گے کہ اس کو صحیح معنی میں اس کی قدر کر کے. تو ابھی تک تو ہم نے قدر نہیں کی. تو اب ہمارا پورا پلان ہے, یہ جو میں کنونشن کا صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا, ساری ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہوگی, ہماری پوری توجہ ہوگی, مسلسل ہماری میٹنگز ہوں گی. کسان ابھی جو رہنما ابھی بات کی, انہوں نے جو ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس ہیں, ان سے ریگولرلی آپ سے انٹریکشن رہے گا کہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, آپ کے پرابلم سٹوریج کے ہیں, وہ مارکیٹنگ کے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا تو مجھے یہ پتا چلا, خوف آیا کہ 30% ہمارے پھل اور ہماری سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. 30%. اور وہ کیوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹوریج نہیں ہے, دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے, اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈائریکٹ مارکیٹس کا, اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو جو چائنا میں ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا, وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ورچوئل مارکیٹس. ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک مارکیٹ ہوتی ہے, ادھر جاتا ہے کسان, وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ چیزیں ہیں, وہ وہاں کہتا ہے, ادھر سے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو شہروں کے اندر. ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, آٹومیشن ہے, وہ ادھر سے بتا دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی اچھا, وہ پھر اس پہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ گائے بھینس ہیں, یہ ہے میں بیچنا چاہتا ہوں. وہ ادھر سے بیٹھ کے بتا دیتا ہے اچھا مجھے یہ چاہیے. سیدھا وہ وہاں سے گیا, وہ سیدھا ادھر, کسان کو بھی پیسے زیادہ مل گئے, اور جو اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ سستا مارکیٹ میں بکا, عوام کو بھی فائدہ ہو گیا, سستی چیزیں مل گئی اس کو بھی. سو یہ جو نئی چیزیں ہیں یہ ساری اب ہم لے کے آئیں گے. کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوشحال ہو ہمارا. جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا. جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کسان جب گنا شوگر مل پہ لے کے جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلے کرشنگ صحیح ٹائم پہ شروع کریں, ڈیلے نہ کریں, اور اس کے بعد اس کو پورا پیسہ دیں, اس کی پوری قیمت دیں. اگر سپورٹ پرائس ہے تو اس کی پوری قیمت ملے, اور اس کے بعد پیسہ فوری دے. یہ نہ کہ 1 سال تک اس کے پیسہ نہ دے. صرف اس قانون کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا. پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ ملا, تقریباً 1100 ارب روپیہ. جو ساری چیزیں, گندم کا اچھا پیسہ ملا, چاول کا ملا, مکئی کا ملا, گنے کا ملا. اس سے جو پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ کسانوں کے پاس, وہ پیسہ انہوں نے لگایا اپنی فصلوں پہ, اور اس کی وجہ سے گندم بھی ریکارڈ ہوئی, گنا آلموسٹ سیکنڈ ہائیسٹ ہمارا گنا کا ہوا,
چاول بھی ریکارڈ ہوا اور پھر مکئی بھی ریکارڈ کراپس ہوئی. تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملک کی پیداوار بڑھتی جائے گی. جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیکس بتاتے جائیں گے, ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, سیڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, مارکیٹ کریں گے, اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا, اتنا ہی ملک کی پیداوار بڑھے گی. آخر میں ایک مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ نے انسانوں کو کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے ہیں شاہین کی طرح اوپر اڑنے کے لیے تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, ہم کسی کے سامنے جھکیں. ہم سب کے پاس ہمارے پاس ہر چیز اس نے دی ہے. ایک منٹ ہمیں ہر چیز دی اللہ نے. یہ ٹورزم میں ہی صرف ملک اگر صحیح بانے اپنی ٹورزم ڈیولپ کر لے, ہماری آج کل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ آ سکتا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس طرف, جس طرح زراعت کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے کبھی انڈسٹری کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہی ملک کو اٹھا دیں گے. صرف بجائے تھوڑے سے ایلیٹ طبقے کو اچھی تعلیم دیں, کیوں نہ ہم عوام کو دیں. تو یہ جو پاکستان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ ملک ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ دنیا میں مقام ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور یہ قوم پھر ایک دنیا کے لیے مثال بنے گی, جو اس کو بننا چاہیے تھا. جب یہ پاکستان بنا تھا تو بڑی سوچ والے ہمارے لیڈر قائد اعظم, اور اس سے بڑا جو نظریاتی لیڈر تھے ہمارے علامہ اقبال, انہوں نے یہ ملک جب اس کے لیے انہوں نے جو خواب دیکھی تھی تو انہوں نے ایک عام ملک کی خواب نہیں دیکھی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ دنیا کے لیے مثال بنے گا, دنیا کے لیے مثالی اسلامی ریاست بنے گی. تو وہ ریاست جس میں انصاف ہوگا, جس میں انسانیت ہوگی, اور جو ایک خوددار ملک بنے گا انشاءاللہ پاکستان.